بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکادمی اسٹوڈیو میں آپ سب آپ کو خوش آمدید. ہمارے آج کے مہمان جناب اعجاز رحیم صاحب کسی بھی تعارف کسی بھی حوالے کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان میں جو انگریزی ادب لکھا جا رہا ہے اور خاص طور پہ جو انگریزی شاعری ہو رہی ہے اس میں شاید آپ سب سے اہم اس وقت لکھنے والے ہیں. آپ کی بڑی نوازش ہے, یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ اعجاز صاحب نے ہماری درخواست قبول فرمائی اور تشریف لائے. جناب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. اعجاز صاحب میں دیکھ رہا تھا ان کا سی وی 28 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں جو شاعری کے حوالے سے ہیں, اور ان میں ایک بہت اہم کتاب جس کا ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی ذکر کر رہے تھے وہ یہ کہ آپ نے سیرت النبی کو منظوم انگریزی میں لکھا ہے. تو اس پہ تو ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے. پاکستان میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ دنیا میں سیرت النبی کو منظوم انگریزی میں اس سے پہلے کوئی مثال موجود ہے. تو اس کے علاوہ اعجاز صاحب کو اکادمی کے ساتھ ایک بہت پرانا گہرا تعلق رہا. آپ مختلف ہماری جو کمیٹیز ہیں, ہمارے بورڈ آف گورنرز کے بھی ممبر ہیں, کمیٹیز میں بھی یہ شامل رہے اور مختلف جو علمی ابھی منصوبے یہاں سے مختلف وقتوں میں جاری ہوئے ان کا یہ حصہ رہے. تو آپ ہمیشہ اکادمی کے ساتھ قلمی طور پر بھی اور عملی طور پر اس کے شریک رہے ہیں. ہم آپ کو یہاں ویلکم کرتے ہیں. اعجاز صاحب, یہ جس طرح میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ یہ ہم ایک آرکائیو بنا رہے ہیں جس میں کہ جو آپ پہ جو کام کرنے والے اسکالرس ہیں یا جو پاکستانی انگلش لٹریچر پہ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک آرکائیو بن رہا ہے, اور ہم جو اپنے بڑے لکھنے والے ہیں ان کے ساتھ مکالموں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اس کو ہم اس کا آرکائیو بنا رہے ہیں. تو اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ آپ سے درخواست کروں کہ اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنی بچپن کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں, اور پھر یہ کہ آپ کی اسکولنگ کا کیا صورتحال رہی, اور پھر ادب کے ساتھ آپ کا جو تعلق بنا اس کے کیا تھے, ماحول کیا بنا, کیا آپ کا گھر کا ماحول اور دیگر جو احوال تھے. تو اس کے بعد پھر ہم آپ کی پروفیشنل لائف اور ایجوکیشن لائف کے حوالے سے بھی چاہیں گے کہ آپ کچھ ارشاد کریں. تو اپنی پیدائش سے بٹ صاحب میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا, اور میں نہایت خوش ہوں. میں منسلک رہا ہوں اکیڈمی کے ساتھ, لیکن یہ جو آپ نے ایک تاریخی کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں, اور بروقت کہ آرکائیول فریم آف مائنڈ میں لوگوں کو بلایا اور ان کی عزت ہو جائے گی, اور ہمارے بچوں کو, ہماری جنریشنز کو پتہ لگے گا کہ کیسے جن لوگوں کا تعلق تھا ادب کے ساتھ وہ کیا سوچتی ہیں. تو میں آپ کو ذاتی طور پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جہاں تک میرا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے میں بنیادی طور پہ تو بیوروکریٹ ہوں, سول سروس کا آدمی ہوں, اور ہم لوگ کشمیر کے رہنے والے ہیں اور میری پیدائش بھی سری نگر میں ہوئی. تو 1946 میں میری فیملی کشمیر سے ادھر انہوں نے ہجرت کی, اور میرے والد وہاں سیشنز جج تھے سری نگر میں, لیکن چونکہ وہ بڑے پاکستانی مزاج کے آدمی تھے, تو جب مہاراجہ نے ہندوستان کے پنڈت نہرو کو کہا کہ یہاں فوج بھیج دو اپنی, تو وہ بڑے ناراض ہوئے, اور ایک جلسہ ہو رہا تھا تو اس جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کنڈیم کیا مہاراجہ کو, اور یہ بڑا مشہور قصہ ہے. تو ان کو وہیں اریسٹ کیا گیا اور ان کو تب تک جیل میں رکھا گیا جب تک کہ تبادلہ نہیں ہوا پرزنرز کا. تو ہمیں صرف کہا گیا کہ اب آپ جہاز پہ پہنچیں, جو کپڑے پہنے ہوئے میں تو بچہ ہوں, مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ کیا 1-2 سال عمر ہوگی. تو ہم یہاں آئے, اور یہاں ہم ایبٹ آباد میں آ کے یہاں سیٹل ہوئے. اور ایبٹ آباد میں
ایک اسکول تھا برن ہال اسکول ایبٹ آباد، تو اچھا اسکول تھا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں تو جب ریفیوجی آدمی ہوتا ہے تو گھر میں پیسہ بہت کم ہوتا ہے، تو میں اپنے والد کو اس کے حوالے سے اور آپ کے وساطت سے یہ ایک ان کو کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں، مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر رکھا لیکن بچوں کو برن ہال میں تعلیم دلوائی. اور آپ خوش ہوں گے سن کے کہ حالانکہ میں اس لحاظ سے تو غریب اور ریفیوجی گھرانے سے تھا، لیکن اسکول میں فرسٹ آنا شروع ہو گیا کلاس میں. اور مجھے والدین یاد دلاتے تھے، اب دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کا پرائیورٹی نمبر 1 تھی کہ خواہ ریفیوجی ہو یا کچھ ہو لیکن تعلیم بچوں کو بہترین دینی ہے. تو ہم 3 بہن اور 3 بھائی تھے، سب برن ہال میں، پھر کالجوں میں. تو سینئر کیمبرج میں نے برن ہال سے کی، تو پھر اس کے بعد ایف سی کالج 1 سال رہا لاہور میں، اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا. تو میں نے بی اے بھی گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا، اور میں نے ایم اے انگریزی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا. آپ خوش ہوں گے کہ جب گورنمنٹ کالج لاہور ایک بڑی کمپیٹیٹیو ادارہ ہے اور آپ خود وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، تو جب سول سروس کا ایگزام ہوا 1968 میں تو میں نے وہ دیا. تو آپ خوش ہوں گے کہ میں نے سارے پاکستان میں، اس وقت بنگال بھی پاکستان کا حصہ تھا، نہ صرف ٹاپ کیا لیکن اس زمانے میں 1947 سے لے کے 1968 تک ایک ریکارڈ قائم کیا. اور جب میں وہ ریکارڈ قائم کیا تو آپ کو پتا بنگالی بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ہمارا ٹور ہوا چٹاگانگ میں، اور چٹاگانگ کا کمشنر وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو جیسے ہی ہم اس میٹنگ میں گئے تو انہوں نے کہا آپ میں سے فرسٹ کون آیا ہے اس دفعہ؟ تو لوگوں نے کہا وہ میری عادت ہے، میں پیچھے بیٹھا کرتا تھا. ان کا وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جی وہ فرسٹ ہے. یار تمہارے کتنے نمبر تھے؟ تو میں نے اس کو جو نمبر بتائے، میں خود بھی بھول گیا ہوں کتنے نمبر تھے. تو اس نے سر پکڑا گیا تھا، تم نے تو 2 نمبر سے میرا ریکارڈ توڑ دیا. تو اس زمانے میں یہ ایک میں یہ قصہ اس واسطے سنا رہا ہوں کہ تعلیم کی طرف باوجود کہ کیا حالات ہوں، لیکن ایک پاکستان کا ایک جذبہ تھا، تعلیم کی طرف توجہ دی. اور اس کے بعد اس زمانے میں بچے سول سروس کا ایگزام ہی دیتے تھے، تو اچھے طریقے سے وہاں آئے. برن ہال میں جنرل ایجوکیشن تھی، لیکن ادب کے ساتھ میرا بڑا بھائی تھا ڈاکٹر عبدالباسط ایڈوکیٹ، جس کی اب وفات ہو گئی ہے. تو وہ فرائڈ اور فلاسفرز اور نیچے اور ہیگل ان کو پڑھتا تھا. میں بھی وہ کتابیں پڑھ جاتا تھا تھوڑی تھوڑی، حالانکہ وہ اتنی میری عمر نہیں تھی. وہاں سے شوق پیدا ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ شوق صرف لفظ کو پڑھنے کا نہیں ہوا بٹ صاحب، میرا خیال ہے کہ اس لفظ کو بہانہ بنانا سوچ کے لیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، سلسلہ کائنات کیا ہے، سلسلہ دنیا کیا ہے. صرف تو یہ ایک سوچ کی طرف پڑ جاتا ہے بچہ جب وہ دیکھتا ہے. تو بچپن سے مجھے اس لحاظ سے پڑھنے کا موقع ملا، ڈسپلنز پڑھنے کا موقع ملا، اور سائیکالوجی، فلسفی، پوئٹری کی طرف زیادہ مائل ہوا. اور پھر میں چونکہ میں کافی سیریس افسر سمجھا جاتا تھا. میں جیسے ہی سروس میں گیا تو اے سی مانسیرا لگا، جو بڑی مشکل تحصیل سمجھی جاتی تھی پاکستان کی، اور وہاں میں نے 3 سال گزارے. پھر اس کے بعد ڈپٹی کمشنر بنو میں لگا. جب انہوں نے مجھے وہاں بھیجا، جب انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی کا جھگڑا تھا اور بنو کے لوگوں کو یونیورسٹی نہیں دی گئی تھی اور ڈیرے کے لوگوں کو دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا ہم تو اب اس چیف منسٹر کو جانے بھی نہیں دیں گے وہاں. اینی وے اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی، وہ مسئلہ میں نے بڑے طریقے سے سالو کیا. میں نے ان کو کہا کہ یونیورسٹی کیا کرتے ہو، یہ پوسٹ گریجویٹ کلاسز لو. میں نے ان کو 10 پوسٹ گریجویٹ کلاسز لے دی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے کرتے رہے. پھر میں ڈی سی پشاور رہا، کمشنر پشاور رہا، چیف سیکرٹری NWFP رہا، اور تعلیم کی طرف اور تعلیمی جو ماحول تھا. اور آپ نے دیکھا کہ میں اکیڈمی میں بھی اسی واسطے انٹرسٹ لیتا تھا کہ ایک انٹرسٹ بنا ہوا تھا. تو پوئٹری میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس واسطے بھی شوق رہا کہ ناولز کو پڑھتے ہوئے، ڈرامہ کو پڑھتے ہوئے وقت کافی درکار ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے. پوئٹری کا یہ ہے کہ آپ پوئم کو پڑھتے ہیں
اور وہ شروع ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میرا جو سرکاری کام تھا، کیونکہ آپ جب سرکاری لوگوں کو پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ بڑا سخت افسر تھا اور صبح سے شام تک کام کرتے رہتا تھا. تو وقت کی شاید میں ایسے ایک ایکسپلینیشن سے دے رہا ہوں کہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میں نے پوئٹری کی طرف توجہ دی. اور میں نے کب شروع کیا؟ اب میرا جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ تو ہے 1993 کی، لیکن اس سے پہلے پاکستان ٹائمز میں اور دوسرے اخباروں میں گزٹ ہوتی تھی. چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ کچھ لکھو، ایوارڈز دیے جاتے تھے. اس زمانے میں یہ بھی تھا، اب تو پتہ نہیں یہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں لکھا کرتا تھا نظمیں، اور پھر اس کے جو پرائزز آتے تھے وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس جاتے تھے. پھر ہیڈ ماسٹر بلاتا تھا کہ بھائی تمہیں فلاں جگہ سے یہ پرائز ملا. تو یہ ہے کہ چھوٹا موٹا لکھنا جو اسٹوڈنٹ لکھتا ہے وہ کیا. لیکن جو پہلی کتاب میری چھپی ہے وہ 1993 میں، جس کا نام تھا نوکری شروع ہو چکی تھی. ہاں 1993 میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈپٹی کمشنر لگا ہوا تھا کہ میں تو وہاں جو ہے اس کا نام تھا دی ڈریمنگ کلے جار. تو ڈریمنگ کلے جار سے یعنی مٹی کے ساتھ بھی ایک رشتہ اور خواب کے ساتھ بھی ایک رشتہ، آئیڈیلز کے ساتھ بھی ایک رشتہ، ریئلزم بھی اور آئیڈیلزم بھی. اور یہ چیز تبھی آتی ہے نا کہ آدمی نے، جیسے میں نے کہا کہ لفظ کا صرف صوتی اثر نہ ہو، اس کا ایک کنسیپچول اثر بھی ہو، اس کا ایک فلسافیکل اثر بھی ہو. تو یہ اس طریقے سے میں نے لکھنا شروع کیا. اور پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 28 کتاب ہے جو ایپک میں نے لکھی ہے لائف آف دا ہولی پروفٹ پہ. جا بجا ڈفرینٹ میں سمجھتا ہوں کہ فیزز بھی آئے ہوں گے، لیکن شروع کا فیز یہی تھا کہ دنیا میں غم بھی ہے، دنیا میں درد بھی ہے، دنیا میں بہت بڑی اپریشن بھی ہے جو میں دیکھتا تھا. میں جب ولیجز میں جاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ ہمارا غریب جو ہے، میں آپ کو بتاؤں میں اے سی مانسرا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ 10 سال سے یہ سڑک بنی ہے بابو سر تک کی، 1 پیسہ لوگوں کو نہیں دیا گیا، اور وہ غریب عورتیں ویڈوز پھرتی تھی. تو میں نے کہا نہیں، میں اب وہاں جاؤں گا، پیسے لے کے جاؤں گا حکومت سے لے کے، اور وہاں موقع پہ ان عورتوں کو یہ پیسے جو ہے یہ دوں گا. تو مجھے بڑی اس کی خوشی ہوئی. ان چیزوں کا شاید کچھ اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہو. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ رغبت چھوٹی موٹی تھی جس نے ہمیں ڈالا ہے شاعری کی طرف. جتنے ایڈمنسٹریٹر ہیں اگر وہ ادب کے ساتھ جڑے رہیں تو ایک گداز پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. آپ کا ایک تعلق اور طرح کا ہوتا ہے پڑھ لکھنے والے. اچھا، آپ کی 28 کتابیں آخری کتاب کے علاوہ جی وہ سب کتابیں آپ کی شاعری کے مجموعے ہیں. ان میں کوئی ایسی کتاب خاص جس پہ آپ خاص طور پہ بات کرنا چاہیں، کوئی تھیمیٹک وائز؟ میں ضرور کروں گا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سفر تھا اس میں 3 فیزز گزرے ہیں. یہ پہلا فیز جو کتابوں کا تھا جو ڈریمنگ کلے جار سے لے کے چلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسنیپ شاٹس آف این ارتھ کویک، یہ وہ ارتھ کویک ہے جو آیا تھا مشہور 2005 والا. اس میں جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا میٹافر جو ہے وہ درد کا، پیار یعنی درد کا، اور جو مصیبتیں لوگوں کے اوپر گزرتی ہیں، یہ ایک ہمیشہ سے اس کے اندر چلا آ رہا ہے. اور میرے میٹافرز جو ہیں اس کی طرف ترجمانی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قسم کا ریئلزم کا تھا. اس کے بعد پھر ایک دور شروع ہوتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا انسانی سوچ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. درد اپنی جگہ ہے، لیکن اس درد کو کرنا کیا ہے، اس کو کیسے ہٹانا ہے اور اس کو سمجھنا کیسے ہے. تو اس سے تھوڑی سی میں نے دیکھا کہ میں کاسمک تھیمز کی طرف چلا گیا. یعنی یہ آسمان اور زمین کا کیا رشتہ ہے، دین اور
عمل کا کیا رشتہ ہے، معاشرے اور معاشرے کے جو حالات ہیں یہ ان کا کیا رشتہ ہے انسان کے ساتھ، انسان پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو میں اس طرف چلا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سوچ کا ایلیمنٹ، تھاٹ فل پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. شروع میں درد کو دیکھا، جلد اس کا ایک استعارہ بنا لیا، لیکن پھر سیکنڈ فیز میں تھوڑا سوچ کے کہ نہیں اس زیادہ ہو گیا، غالب آ گیا. آخری فیز میں جو ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں تو 4 تھیمز مجھے نظر آتی ہیں جس سے میں ہمیشہ اس شاعری میں جو ریفلیکٹ ہوتی ہیں، میرا یہ خیال ہے. پہلی تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹروتھ کیا ہے، واٹ از ٹروتھ. اور جیسے آپ کو پتا ہے بٹ صاحب کہ یہ ٹروتھ کو تو آدمی اس وقت ڈھونڈتا ہے نا جب تھوڑا سا یہ دنیا کو دیکھ لیا ہو، چھوٹے موٹا استعارہ بھی دیکھ لیا ہو، پھر آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار حقیقت کیا ہے، واٹ از ریالٹی. اور اب تو ریالٹی بیہائنڈ ریالٹی کی بھی بات ہو رہی ہے. تو میں نے دیکھا کہ مجھے اس کا میں تھوڑا سا فلسافیکل شوق پیدا ہوا. آپ دیکھیں کہ گریکس کے زمانے میں ٹروتھ جو ہے، پلیٹو کہتا تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں ٹروتھ، یہ تو سینسز ہیں اور یہ سب فراڈ ہے، اور ٹروتھ ٹرانسینڈنٹل ہے، وہ کہیں اور ہے. ارسطو کہتا تھا کہ نہیں، فارم اور میٹر دونوں یہاں ٹروتھ ہیں اور یہیں کرنا ہے. اب یہ ایک زبردست ایک قسم کا کانٹیسٹ تھا. سر یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ٹروتھ کو ڈھونڈنے کی پھر کوشش کر رہا ہوں آخری اس میں. پھر ٹروتھ کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز مجھے نظر آتی ہے، ٹروتھ جو ہے اس کا نالج کے ساتھ تعلق ہے، علم کے ساتھ تعلق ہے. کہ علم حاصل کرو گے تو پتہ لگے گا کہ یعنی ٹروتھ کا سمجھنا بھی بذات خود ایک علم کو کی طرف جانے کے مترادف ہے. ٹروتھ کے علاوہ پھر میں نے دیکھا دوسری بات جو ہے وہ ہے بیوٹی. کیوں استعارے ہم ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں اگر بری چیز بھی ہے تو ہم اس کو خوبصورت استعارے سے دکھانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ یار یہ بیوٹی جو ہے، ٹروتھ جو ہے وہ تو آپ کا کنسیپشن ہے، لیکن بیوٹی جو ہے وہ تو ایکسپیرینس ہے. اور یہاں اب سورس آف نالج صرف کتاب اور صرف سینس نہیں رہا، یعنی خوبصورتی بھی رہی ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے اور دماغ کو پھر پہنچتی ہے. تیسری چیز جو میں نے دیکھا، جو اب یہ میں آخری اپنے مرحلے کی بات کر رہا ہوں، جسٹس. دیکھیں آپ ٹروتھ کا بھی سفر کرتے رہیں، آپ جناب علی بیوٹی سے بھی متاثر ہوں، لیکن جب معاشرے کو نہیں دیکھو گے جسٹس ہو. وہ میں سمجھتا ہوں میری نوکری میں بھی میرا ہمیشہ یہ، میں نے فرنٹیئر میں گجرز کی بہت ترجمانی کی. میں کہ نہیں یار یہ بہت پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے رائٹس بڑے ضروری ہیں. تو یہ اس کو میں کہتا ہوں جسٹس، سرچ فار جسٹس، ٹروتھ اینڈ بیوٹی اینڈ سرچ آف جسٹس. اور آخری جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پھر میں سمجھتا ہوں وہاں یہ ٹریول کرتے کرتے میں جو وہاں پہنچا ہوں تو وہ ایک عشق کا مقام ہے. لو بڑی ضروری چیز ہے. لو جو ہے وہ انڈیویجول کو کائنات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، انسان کو انسان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، انسان کو اس کے پرابلم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. وہ ایک زبردست طاقت ہے. اور سر پھر اس آخری دور میں نے یہ نوٹ کیا کہ اب میں سائنس کو بہت اہم سمجھتا ہوں. میں نے ایک ویژن پوئٹری کا سیکھ کے، سمجھ کے، فیل کر کے، انگلش پوئٹری جو میں پاکستانی انگلش ورڈ سمجھتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ایک کرٹک تھے انگلینڈ میں، انہوں نے میری پوئٹری پہ بہت کرٹیسزم لکھی اور وہ باہر کے میگزینز میں بھی آئی. تو انہوں نے کہا کہ اعجاز رحیم از این ایتھنک پاکستانی poet, but it is to show, I want to show that you can be ethnic and you can be universal also. کہتا ہے یہ آدمی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. تو میری اپنی رائے میں یہ 4 تھیمز ہیں جو ایتھنک بھی ہوگی میں، کیونکہ میں پاکستانی معاشرے کو دیکھ رہا ہوں اور میں بالکل انابیشڈلی پاکستان کی سینری، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے دین، پاکستان اس کی بات کرتا ہوں. لیکن ایک یونیورسیلٹی جو ہے وہ خود بخود اس میں آتی ہے، کیونکہ یہ یونیورسل تھیمز ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں پرانے زمانے میں
ٹروتھ کو اور بیوٹی کو اور لو کو آپ جو ہے صرف ڈھونڈتے تھے اس کے ذریعے فلاسفی کے ذریعے. ایک زمانہ فلسفے کا تھا، چھایا ہوا تھا، سب چیز جو ہے فلسفے کے تھرو دیکھا جاتا تھا. پھر ایک زمانہ آیا صرف دین کے تھرو دیکھا جاتا تھا، یہ ریلیجن ہے اور یہ سارا ٹروتھ بھی ہے، وہ بھی ادھر ہی ہے اور لو بھی ادھر ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں دے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس دور میں جب کہ سائنس نے کایا پلٹ دی ہے، سائنس نے اس وقت یہ ثابت کیا کہ میٹر از ناٹ ایوری تھنگ. The metaphysics is also very important. انرجی کا کانسیپٹ آ گیا ہے. یہ بھی اب پتہ لگا ہے کہ جناب اب تو ہم صرف 4% میٹر کو دیکھ سکتے ہیں، 96% میٹر ایسا ہے جس کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہوا ہے میتھمیٹکس کے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں شاعری جو ہے وہ دین، سائنس، معاشرے، ہر چیز کو یکجا کر کے معنویت پیدا کر سکتی ہے اور معنویت کو ڈھونڈ سکتی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے کہ اب نہ صرف دین اکٹھے اکیلا، نہ صرف فلسفہ اکیلا، نہ صرف سائنس اکیلا، بلکہ سب یکجا ہوتے ہیں اور پوئٹری ایک پلیٹ فارم ہے. تو میں پتہ نہیں بٹ صاحب آپ خود بڑے علمی آدمی ہیں، میرا خیال ہے کہ میں اس طرف ٹریول کرتے کرتے پہنچا ہوں. آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی، سننے والوں تک بھی پہنچ گئی. کیونکہ سچ جو ہے وہ تو ملٹی فیسٹڈ ہے، اس کو آپ ایک طرح سے دیکھ کے مکمل نہیں سمجھ سکتے. تو سر اب آپ کی جو آخری کتاب ہے 28ویں کتاب، جی وہ آپ نے سیرت النبی کو منظوم لکھا انگریزی میں. تو میرا اپنا جو محدود مطالعہ ہے اس کی بنیاد میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے. دنیا میں اس کی دنیا کے ادب پہ آپ کی نگاہ بہت زیادہ ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ خیال کس طرح آیا؟ ویسے ایک تو مسلمان سے یہ پوچھنا کہ آپ کو یہ خیال کس سیرت النبی لکھنے کا، تو وہ تو خیر ایک ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے. لیکن یہ اس کو منظوم لکھنا انگریزی میں، یہ خیال کس طرح آیا؟ اور پھر اس کو آپ نے جب مکمل کیا تو اس کی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں نے جیسے کہا کہ یہ میرا ایک انٹلیکچوئل جرنی تھا کہ میں بالآخر جو ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اقبال کا فلسفہ عشق ہے، اقبال کی خودی اور فلسفہ عشق کو لوگ کمپیئر کرتے ہیں کبھی برگسوں کے ساتھ، کبھی نیچے کے ساتھ، کبھی ہیگل کے ساتھ. وہ کہتے ہیں وہ یہ اس نے وہاں سے سیکھا. واللہ کہ میں نے جو اقبال کو پڑھا تو اس کا فلسفہ خودی یعنی سیلف، وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس تلاش سے ہے کہ جو ریلیشن شپ بٹوین کریشن اینڈ کریٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سائنس، فلاسفی اور سائیکالوجی، یہ سب چیزیں جب یکجا ہوتی ہیں تو اہمیت انسان کی سامنے آتی ہے، بریت انسان کی، مین. اگر یہ کانشسنس نہ پیدا نہ کی ہو، اور یہ کانشسنس کہاں سے آئی؟ یہ ہم نے خود تو پیدا نہیں کی. یہ بہت بڑا اہم ہے کہ کانشسنس ہوگی تو آپ پتھر نہیں ہوں گے، آپ انسان بن جائیں گے. کانشسنس نہیں ہوگی وہی انسان پتھر بن جاتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ اقبال کے ہاں یہ صرف فلسفیانہ کانسیپٹ نہیں تھا، یہ پریکٹیکل کانسیپٹ تھا آف اے ریلیشن شپ ود دی ڈیوائن پاور. اور وہ پاور کہ جو انسان کو معنویت بخشا ہے، انسان کو بڑھائی دیتا ہے، انسان کا فیوچر سیکیور کرتا ہے. اور 3 چیزیں ہیں سر اس دنیا میں، آرڈر بھی ہے، ڈس آرڈر بھی ہے، کیوس بھی ہے، ہارمنی بھی ہے. پہلے زمانے میں ادیان اور فلسفے ایک کو علیحدہ کر دیتے تھے، دوسرے کو علیحدہ کر دیتے تھے. نہیں، شاعری ان سب کو یکجا کر کے دیکھتی ہے اور ان میں معنویت پیدا کرتی ہے، اور وہاں سیلف کو ڈھونڈتی ہے، وہاں کانشسنس کو ڈھونڈتی ہے، اور اس تعلق کو تو میں اس تعلق کو میں نے دیکھا کہ اقبال نے خودی کے کانسیپٹ کے اندر کیا کہ the value of a human being, but the value of a human being is the connection with a divine power. Creator، سارا فرق یہ ہے کہ سائنس، ماڈرن سائنس کا ایک سیکشن یہ کہتا ہے کہ یہ سیلف کریٹڈ ہے،
تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو سیلف کریٹڈ کا تھاٹ پروسیس ہے وہ بھی تو تب ہے کہ کسی نے تمہیں کریٹ کیا ہے. اگر وہ کریٹ ہی نہ ہوتا تو یہ میرا اپنا یہ ایمان بڑھا, جس کی وجہ سے میں تو پہلے جو میں نے اس سے پہلے ایک ایپک لکھی وہ تھی دی گارڈن آف سیکرٹس ریوزٹڈ. وہ کیا تھی سر؟ آپ کو پتا ہے محمود شبستری نے 13ویں صدی میں سارے علم کا جائزہ لیا اور پھر دیکھا کہ ڈیوینٹی کیسے ثابت ہوتی ہے. اور پھر 700 سال کے بعد اقبال نے اپنے جو نظم لکھی نو کیا جی راز گلشن نو, گلشن راز نو, گلشن راز جدید. شبستری نے گلشن راز لکھی کتاب, اس کا نام ہے سیکرٹ, گارڈن آف سیکرٹس. اقبال نے اس کو کہا کہ اب میں, تو اقبال نے ماڈرن سائنسز کو اور ماڈرن فلاسفی کو لے کے دیکھا کہ یہ کیا ہے, یہ ڈیوینٹی کا ایسنس جو انسان کمپلیٹ نہیں ہے. انسان کمپلیٹ نہیں ہے اس کے بغیر, انسان بالکل ہی مارٹل ہے اس کے بغیر, انسان صرف غمو ہے اس کے بغیر. اور میں اس کا نام میں نے اس کا رکھا ہے ٹرانسینڈنس. پوئٹری ٹرانسینڈز ان ساری چیزوں کو. یہ نہیں کہ اچھا اس کو یہ ایول ہے اس کو چھوڑ دو, نہیں, ایول اور گڈ کو اکٹھے دیکھ کو انسان کی شان بنتی ہے, پھر وہ ٹرانسینڈنس پیدا کرتا ہے. اور پھر یہ انہی خیالات سے ایک انرجی ملتی ہے آدمی کو. آپ کو پتا ہے گوئٹے جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ کیا فلسفہ ہے جو آدمیوں کو بالکل وہ جوائے کے بغیر اور عشق کے بغیر رکھ لیتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ کیا علم ہے جو انسانوں کو انسان نہیں رکھتا بلکہ ایک کاگ بنا دیتا ہے مشین کا. تو وہ کہتا تھا نو, جوائے از ویری امپورٹنٹ, the spirit of happiness is very important, energy is very important. تو میں کہتا ہوں کہ آج کل ماڈرن پوئٹری جو ہے اور پوئٹری کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ انرجی پیدا کرے جو لفظ سے دل میں جائے اور دل سے دلوں میں جائے. یہ ہے جو میرے نزدیک ایک زبردست مشن ہے اقبال نے. اور اقبال کو ہم ویسٹرن کانسیپٹ سے جب دیکھتے اس نے پڑھا سب. یہی میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپنی شاعری میں اتنا وزن ہے اور اتنا جوش اور ولولہ ہے کہ وہ معنویت پیدا کر سکتا ہے اس مشکل حالات میں, جبکہ سائنس نے تباہی مچا دی ہے. ایک طرف ترقی لائے ہے لیکن دوسری طرف انسانوں کی قدر نہیں رہی. تو میرا یہ خیال ہے. تو میں نے پھر یہ پہلی کتاب جو لکھی ہے 2 سال پہلے, آپ نے اس اکیڈمی نے مجھے اس پہ ایوارڈ بھی دیا ہے, داؤد کمال ایوارڈ. اور وہ کیا تھا؟ اس کا تھا ڈیوائن ہیومن ریلیشن شپ, ہسٹری آف ڈیوائن. میں نے اس میں صرف فلاسفی, سائیکالوجی, میتھمیٹکس بھی ایک چیپٹر ہے, یعنی میتھمیٹکس میں انفینٹی کا کانسیپٹ. اور میتھمیٹکس میں ابھی لیٹسٹ کانسیپٹ جو بالکل ماڈرن ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, میتھمیٹکس چلے گا ہی نہیں جب تک آپ ایمان نہیں لائیں گے کچھ ایکسیمز پہ جس کے لیے پروف نہیں موجود. یہ بڑا مشہور ہے انسرٹنٹی پرنسپل فزکس کا, تو یہ چیزیں جب میں نے اس میں دی تو سارا جائزہ لیا علم کا, اور میں نے دیکھا اب کیا ایسنس نکلتا ہے ڈیوینٹی کا, انسان کا کیا تعلق نکلتا ہے. وہ جب نکلا تو بلیو می وہ تو ایک تھیوریٹیکل کتاب تھی. اب اس کا پریکٹیکل شکل, فلیش اینڈ بونز کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے ملتی ہے. اور وہ ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے, لیکن یار اس ایونٹ کا میں نے کہا کہ رسول اللہ کے 4 پہلو ہیں. پرسنل, یعنی ان کی اپنی ایک کیریکٹرسٹک. دوسری ہسٹوریکل, کہ ان کا اس تاریخ کے اندر جا کے مطالعہ ہوگا پھر سمجھ آئے گی. تیسرا یونیورسل, ان کو ٹرانسینڈ کر کے وہ یونیورسل مین بن جاتے ہیں. اور چوتھا کازمک, یار ان تینوں مرحلوں سے گزر کے پھر ایک آسمان سے تعلق کرتے ہیں. لیکن اگر وہ آسمان سے تعلق انسان کا نہیں ہونا, وہ ساری چیز پھر بکھر جاتی ہے. میں نے کہا کہ یہ ایسی شخصیت ہے جو آپ کی پروگرس, آپ کی دکھ, آپ کی خوشی سب کو یکجا کر کے لے جائے گی, لیکن ایک شرط ہے کہ آسمان سے تعلق پیدا کرنا ہے. تو رسول اللہ کو میں نے اس کتاب میں ایونٹس پہ چل رہے ہیں, وہی ہماری طریقے سے
سفر بھی کر رہے ہیں، غم بھی جھیل رہے ہیں، بچوں کی موت بھی دیکھ رہے ہیں، ڈیفیٹ بھی دیکھ رہے ہیں، جیت بھی رہے ہیں، لیکن کیا چیز ہے جو ان کو تم سے اللہ وہ ڈیوائن پاور جس نے پیدا کیا ہے، جو ڈس آرڈر سے بھی میں بھی رہ سکتا ہے، جو کیوس کا بھی بادشاہ ہے، اس نے ہارمنی پیدا کی، انسان پیدا کیا. حضرت انسان سے محبت ہے اللہ کو، اور جب تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک معنویت زندگی کا نظر آئے گا کہ یہ تو زندگی ختم ہونے والی چیز نہیں، کیونکہ تعلق ہے ایک نہ ختم ہونے والی طاقت سے. تو یہ ایک جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ چلا آ رہا ہے. میں نے پھر یہ سائنس کا اور سب کا تقابلی جائزہ لے کے پھر ہر سال رسول اللہ کا بوائے ہوڈ، جب اب ان کو نبوت نہیں ملی تھی، وہاں سے شروع ہوتے ہیں، یوتھ، بچپن، پھر جب نبوت ملتی ہے پھر اس کا پہلا سال، پھر دوسرا سال، 13 سال مکہ کے، پھر 10 سال مدینہ شریف کے. اور پھر میں نے جو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ دیکھیں سر آج کل سورس آف نالج صرف ریزن نہیں ہے، عقل نہیں ہے، دل بھی ہے. نالج جو ہے صرف برین میں پیدا نہیں ہوتی، ہارٹ از آلسو اے سورس آف نالج. وائی؟ بیکاز اٹ از اے سورس آف وزڈم. یہ رسول اللہ کے قول ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیثیں ان کی. اور جناب علی ایک اور چیز بھی ہے، لوگ پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ ریزن اور ریشنالٹی ہے، لیکن پتہ چلا کہ ایموشن جو ہے وہ بھی آپ کا ٹیچر ہے اور وہ بھی سورس آف نالج ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ بھی کافی نہیں، انٹیوشن اللہ کی طرف سے خیالات آتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی سورس آف نالج ہے. اور ایک اور چیز آج کل جو 21ویں صدی میں ویسٹرن پوئٹری، ایسٹرن پوئٹری میں ہے کہ ایک اور سورس آف نالج، سورس آف ٹروتھ ہے، وہ کیا ہے؟ سینس آف ونڈر، حیرت کہ یار یہ کیسے اس کیاس میں کیسے لائف پیدا ہو گئی، ہیومن لائف. اور سر دیکھیں زبردست چیلنج ہے سائنس کو، یار تم اتنا کچھ حاصل کر رہے ہو، یہ موت کو تو کنٹرول کر لو. اللہ کہتا ہے کہ موت نہیں کنٹرول تم کر سکو گے. تو میں کہتا ہوں یار کر دو تو ہم سارے تمہارے ساتھ ہیں. اچھا چلو موت کو چھوڑو، ڈیکے کو اردو میں کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جو ہم یار اس کو ہی بند کر دو، بوڑھے ہو تو ہم جا رہے ہیں، ہماری ڈیکے ہی ختم کر دو. اتنی بڑی سائنس ہے، اتنی بڑی میڈیکل ہے، ٹریلینز آف ڈالرز لگاتے ہو. یہ چیلنجز ہیں قرآن کے، یہ رسول اللہ کے چیلنجز ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ صرف میں نے سگنلز دیے ہیں تمہیں تمہاری وقت بتانے کے لیے کہ اتنی امپورٹنٹ چیز میں نے پیدا کر دی ہے. اور پھر وہ رسول اللہ کا یہ میسج. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، لوگ کہتے ہیں اس کتاب میں جو میں نے بنائی اور ریسرچ کی، تو ہم تو آخری خطبہ ان کا رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور اس میں سب کچھ ہے، لیکن جو خطبہ رسول اللہ نے جناب علی وہ جو رومن امپائر، وہ کیا تھا، وہ مجھے ابھی یاد آ جائے گا، تبوک ایک مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب آپ نے رسول کے ساتھ جانا ہے اور جو نہیں جائے گا وہ کچھ رہ جائے گا اس میں. سر وہ جو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ سارا جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو تبوک بھیج رہے تھے وہ خطبہ سننے کے لیے بھیج رہے تھے جو رسول اللہ نے دیا. اب وہ پتہ بھی نہیں، میں نے جس کو کہا ان کا ہم نے تو سنا بھی نہیں. سر میں کہتا ہوں کہ اس میں نے انگریزی کے چند لائنوں میں ان کا وہ خطبہ جو ہے عنایت کریں وہ کرتے ہیں. اور بس میں اس کو ختم کرتا ہوں اس بات کو. پھر صرف ایک اور اشارہ کرتا ہوں. خیبر میں جس وقت جیتے ہیں تو اس وقت تک مکہ فتح ہو چکا تھا اور مکہ سے بھی قریش رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے. تو انہوں نے کچھ چیزیں جو مال ہوتا ہے ان کو زیادہ دے دیں. تو جو انصار تھے بڑے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یار ہم نے ساری عمر رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے لیکن اب یہ جیتے ہیں اور ان کے پاس ایک انہوں نے نظر ڈالی. رسول اللہ نے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ سر انہوں نے کہا کہ سب کو جمع کرو، انصار کو جمع کیا. اور میں نے صرف میرا خیال ہے 5 کہ 10 منٹ بولے ہوں گے رسول اللہ. جب وہ بولے وہ سارے لوگوں نے معافیاں مانگنی شروع کی، ان کے آنسو آ گئے ندامت کے. اور یہ جادو دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں. تو میں نے ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے
بچوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ جمع کی ہیں. اور پھر آخری ریٹرن ٹو گاڈ. پھر وہ ریٹرن ٹو گاڈ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ انسانیت کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مقام پیدا ہو جاتا ہے اس بیک گراؤنڈ میں. تو میری ذکر کیا آخری خطبہ جو اس کو بھی آپ نے منظوم کیا ہے. ہاں میں نے وہ بھی کیا, آخری خطبہ بھی کیا. کوئی خطبہ اپنی طرف سے جو میں اس کو امپورٹنٹ سمجھتا تھا اس کو نہیں چھوڑا. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں انگریزی کا اپنا کلام سناؤں. اور میں یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 نظمیں پڑھوں گا. سب سے پہلی جو ہے وہ میری پہلی کتاب جو تھی اس کا نام تھا ڈریمنگ کلے جار. تو اس میں کلے جار کو میٹافر کے حساب سے کر رہا ہوں. اور دوسری نظم جو میں پڑھوں گا اس کا تعلق ہے ایک شہید کے سے, اور وہ میٹافر کے بجائے سمبل تک پہنچ جاتا ہے. اس میں موومنٹ ہے اور ایک دیوار پہ فوٹوگراف ہے اور وہ پھر اشارے سے بولتی ہے. اور تیسرا جو آپ بڑی تعریف بھی کرتے رہے, آپ کی مہربانی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کو میں نے منظم طریقے سے, بلا شبہ اردو میں تو پاکستان میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے. دنیا میں بھی منظوم سیرت النبی انگریزی میں اس کی مثال میرے علم میں تو نہیں ہے کوئی پہلے کسی نے لکھی ہو. سو کائنڈ بڑا کام ہے. تو یہ جو پہلی نظم پہلی کتاب کی تھی ڈریمنگ کلے جار, میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں, پڑھتا ہوں. A lifetime spent in distancing myself until distance itself began to dictate proximity. How fragile everything is about one's ears. Our eyes are in our hands. Who can tell the whole? Who can tell that the whole of one is alive? Sometimes the mere fragments of the dreaming clay jar begin to spark. دوسری نظم جو صفت غیور, another poem, صفت غیور شہید ہے. تو میں 6 مہینے کے بعد اس کی تصویر کے سامنے سے گزر رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں, اور یہ ٹائٹل کا ہے اس کا, Was it really worth it? یہ سیکریفائس جو تم نے دی ہے, was it really worth it? 6 months have gone by. I have been watching you from the corner of my eye, sitting over the mantelpiece. But today I picked up the courage to stand right in front of you to ask Safi, was it really worth it? Looking up, I saw that your gaze was fixed in my direction. You did not stir at first, nor ventured to reply. But suddenly, your eyes broke into a smile that had the softness of waters and the radiance of oceans when the sun descends. Overtaken by surprise, I moved away swiftly, and ever since then, I have been able to espy you only from the corner of my eye. 6 months have gone by. اور تیسری اور آخری نظم جو ہے یہ سیرت کی کتاب سے ہے, اور یہ وہ ایونٹ ہے جہاں نیریٹو بولنے لگتا ہے, اور لیڈرشپ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پرابلم پیش ہوا, اور انہوں نے, اقبال کا جو شعر ہے کہ جو بات نکلتی دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, یہ اس کی یہ پورا اس پہ بیٹھتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کیسی ہے, ایڈریسنگ انصار's resentment, consternation soared sharply in the ranks of the Ansars when new converts among Quraysh received preferential treatment.
from the pool of ghanima goods. Sensing their simmering unease, the Holy Prophet assembled all Ansars to discuss their apprehensions and their fears. Ya ma'ashar al-Ansar, he began, let us recall the time when a state of confusion prevailed in your own minds until guidance came from the Divine through His revelations, and your hearts began to beat in unison through Allah's intervention. Now, if you had fears of some account or matter, you should have come to me face to face to ventilate your views and your grievances without any reservation. Had you then said to me, O Prophet, you arrived in our midst as an outcast and sought refuge when you felt threatened, and were externed, it was we who stood by you with everything we possessed. By Allah, you would be telling the truth and nothing but the truth. But I see that you feel let down today that your Prophet has gifted more than their share to fresh entrance into Islam as a means of encouraging them at a sensitive point of time. But does that mean that your own elevated status in Allah's sight stands diminished even by a fraction? Please understand that on this day, some return home holding more worldly gifts in their hands than others. But it is you and you alone who shall return with God's Prophet marching with you in unison, walking back together, hand in hand and side by side. Ya ma'ashar al-Ansar, remember this. Had the whole world gone in one direction and Ansars the other way around, I would have chosen to go with Ansars as my comrades and my companions. You have heard my words, and now you are free to decide who has received the better gift. There was a moment's silence when the Holy Prophet stopped, as before a thunderbolt's breathtaking roar, and then every eye present on the occasion poured out an avalanche of tears that fell like torrents of Zamzam streaming from high heaven. और फिर ये जो पूरी एपिक है ये इन लाइन्स पे ख़त्म होती है। शायर खुद बोल रहा है, as one begins to savor the rays of light emitting from those radiant passages, the voice of a great companion, Sa'd bin Abi Waqqas, is heard, resonating in our ears above the cacophony of fears. Like a reminder knocking at the knobs of regret. Like a reminder knocking at the knobs of regret, lest we forget. Such was the man of God who lived in our midst. Such was the man of God who lived in our midst, and to whom we owe as an obligation, like an oath taken, to teach our children, like an oath taken to teach our children and our children's children, to teach our children and our children's teaching,
the seerah of the Prophet like a surah of the Quran.